الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب الاربعین کی یہ 5ویں حدیث ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی، کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، اور مسلم کی روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس کام کے سلسلے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، ان کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس عمل کے کرنے میں مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر عمل اخلاص سے خالی ہوگا تب بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کرنے والے کو، اور اگر عمل میں انسان مخلص تو ہے لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے، تب بھی اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو پہلی شرط کہ اس میں مخلص ہو، وہ پہلی حدیث جو ہم نے اس سے پہلے جس کا مذاکرہ کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص اعمال کے قبولیت کے لیے، انسان کو فائدہ دینے کے لیے شرط ہے. اور یہ جو حدیث ہے، جو اس کتاب کی 5ویں حدیث ہے، اس سے دوسرے اصول کا پتہ چلتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے اسوے، آپ کے طریقے اور آپ کے سنت کے مطابق اور موافق ہو. اگر کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ خلاف ہے، بدعت ہے، تو اگرچہ انسان اس کے کرنے میں مخلص ہو، اگرچہ اس کے کرنے میں انسان کی نیت اچھی ہو، پھر بھی اس سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. لہذا دونوں شرطیں جب پائی جائیں گی تب انسان کسی عمل سے فائدہ اٹھائے گا، وہ عمل اس کے لیے مفید بنے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ انسان دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو اتنی سختی سے کیوں رد کیا گیا، اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل وجہ یہ ہے، جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے اور کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا گویا کہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضہ رسالت کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، خیانت کی ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات پیش کر رہا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی. لہذا اگر یہ دین کا حصہ تھا تو پھر اللہ کے رسول کو پیش کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول نے پیش نہیں کیا. اب یہ پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو پیش نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ رسالت کو پیش کرنے میں خیانت کی، رسالت کا حق ادا کرنے میں، دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی. اور یہ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کا بالکل خیال ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ
ایسا کرنے والا گویا کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کمی چھوڑ دی ہے جس کو یہ پورا کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ نئی بات دین میں بدعت ایجاد کرنے والا گویا کہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، اس میں ایک کمی تھی جو میں پورا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہی کرو، اس سے آگے بڑھ کر کوئی نیا کام کرنا، دین میں کوئی اضافہ کرنا، دین میں کسی نئی چیز کا کوئی ایجاد کرنا، یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ناقص رکھا، اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کو صحیح سے نہیں پہنچایا، دعوت کا کام صحیح سے نہیں کیا، تو یہ ایک طرح سے بہتان باندھتا ہے۔ اسی وجہ سے بدعت کو سختی سے نکارا ہے اللہ کے رسول نے اور اس کو مردود قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، عام طور سے لوگ اس سلسلے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر بدعت کا مسئلہ ہے تو ٹرین بھی بدعت ہے، پنکھا بھی بدعت ہے، حالات حاضرہ میں انسان جس طرح زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ایسی زندگی نہیں تھی، اس وقت تو جو کی روٹی کھائی جاتی تھی، آپ آج گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، چپاتی کھاتے ہیں، تو اس وقت کا لائف سٹائل، اس وقت کی زندگی جو طرز زندگی تھی وہ الگ تھی، لہذا اس سے ہٹ کر زندگی آپ گزار رہے ہیں تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو یہ بات آپ وہی کہے گا جو بالکل ناواقف ہوگا دین سے، جس کو دین کا ذرا بھی شعور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کرے، تو جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے دین سمجھ کر دین کے اندر، وہ مردود ہے۔ باقی زندگی کے اندر ترقیات کرنا، زندگی کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، زندگی کے اندر نئے نئے وسائل کو اختیار کرنا، یہ بالکل بدعت نہیں ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے اچھی اچھی نعمتیں۔ اس وقت تنگ دستی کا عالم تھا، اس وقت مشکلات کا عالم تھا، لیکن صحابہ ہی کے دور میں جب فتوحات ہوئیں، جب حالات بہتر ہوئے، تو کیا صحابہ نے فراوانی کی حالت میں بہت سی چیزیں استعمال نہیں کی؟ لہذا یہ اس معنی میں نہیں ہے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر جو فی امرینا کا مسئلہ ہے وہ دین کے اندر، کہ مثال کے طور پر انسان کسی خاص دن کے لیے کوئی خاص عبادت اپنی طرف سے وضع کر لے، جیسے کہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ شب برات کے سلسلے میں طرح طرح کی نمازیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے، اتنے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو یہ ثواب ملے گا۔ یہ سب جو اللہ کے رسول سے چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک مستقل شریعت ہے جو مزارات کے سلسلے میں ہے، ایک مستقل شریعت ہے جو محرم کے سلسلے میں ہے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لوگ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں برت رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور جو مستند علماء اکرام ہیں انہوں نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے، تو یہ بالکل بے سروپا باتیں، لہذا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ ان کو دین سمجھ کے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں جن کو لوگ نہ کرنے پہ ملامت کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو جن کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا دین سمجھ کے جو کام کیے جائیں اور دین میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو، اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، بدعت ہے، اور وہ عمل بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کرنے والا گویا کہ اللہ کے رسول پر بہتان باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گویا کہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بدعات سے بچنے کی۔ ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اس سے آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس سے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اگر اس پر اصرار کیا جائے گا،
اس کو دین سمجھ کر جاننے کے باوجود اس پر اڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سلسلے میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو میرے امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر جو چمک رہے ہوں گے پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ آئیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں دیکھ کر کہوں گا کہ میرے امت کے لوگ ہیں، لیکن جو وہاں ملائکہ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہٹو ہٹو ہٹاؤ ان کو، دور بھگاؤ۔ میں پوچھوں گا ارے تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، دین میں کیسی نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان دین سے ہٹ کر کوئی کام کرے۔ لہذا جب انسان کوئی عمل کرے تو یہ بات ضرور خیال میں رکھے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ آج ہم معاشرے کے دباؤ میں اور ماحول کے دباؤ میں آ کر بہت سے کام کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا سوچے گا، اللہ کے ہم کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے جب ان کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ اس لیے کہ اصل جواب دہی تو اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ہے۔ لوگوں کے سامنے کیا جواب دہی؟ جو آج کوئی اچھا کام کرو تو کل بھول جاتے ہیں، آج کوئی برائی کرو اور کل ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرو تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل اللہ کے یہاں جس کے یہاں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہے۔ جب انسان جائے گا تو اس کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کوئی بھی ذرہ برابر عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات بہت توجہ دینے کی ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس کی قبولیت کے لیے دونوں شرطیں انسان خیال میں رکھے۔ ایک تو نیت صالح ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرے، دوسرا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو اور شریعت سے اس کی کوئی دلیل فراہم نہ ہوتی ہو یا اس کی کوئی گنجائش نہ نکلتی ہو، اس کو ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ وہ چیز ہرگز اللہ کی قربت کا اور اللہ کے رسول سے قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچتے ہوئے، خرافات سے بچتے ہوئے، صحیح راستے پر اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔